بھابھی کے کہنے پر بھائی نے کچن الگ کر دیا۔ بھائی کے کام پر جاتے ہی بھابھی فریج اور کھانے کے سامان کو تالا لگا دیتی۔ ہم سارا دن بھوکے رہتے اور جب رات کو بھابھی بچا ہوا کھانا پھینکتی تو امی اور ہم وہی کھاتے۔ آج امی کھانا کھاتے وقت رو پڑی اور جھولی اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگی، اور پھر اسی رات امی کا انتقال ہو گیا، اور جو منظر میں نے امی کے انتقال پر دیکھا وہ مجھ سمیت ہم سب کی روح لرزا گیا۔ بھائی، بھابھی یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں نے حیرت سے نظریں اٹھا کر بھابھی کے چہرے پر ڈالی تو اس کے چہرے پر سجا جھوٹ میں صاف محسوس کر گئی۔ ہاں، سچ ہی تو کہہ رہی ہوں، بھابھی نے ڈٹائی سے کہا۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے امی، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں نے امی کو یقین دلانے کی کوشش کی تو امی نے فوراً اسباب میں سر ہلا دیا۔ میں جانتی ہوں میری بچی، تم کچھ غلط نہیں کر سکتی۔ امی کی بات سن کر مجھے ایک دم سکون ہوا۔ کیا مطلب؟ کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ بھابھی نے تیوری چڑھا کر امی کی طرف دیکھا تو میرا سکون بھی ایک دم غائب ہو گیا۔ ہاں، جھوٹ بول رہی ہے، میری معصوم بچی پر غلط الزام لگا رہی ہے۔ مت بھول، تیرا اپنا بھی تو ایک بچہ ہے سرینا، تو بھی تو ایک ماں ہے۔ امی بہت تیز آواز میں چیخی تھی۔ امی کے چیخنے پر میں بھی حیران رہ گئی۔ میری بچی چوری نہیں کر سکتی، میں نے اپنے بچوں کو چور نہیں بنایا۔ امی کے گلے میں آنسوؤں کا پھندا اٹکا تو انہیں کھانسی اٹھ گئی۔ میں فوراً امی کے پاس گئی اور کمر سہلانے لگی۔ ان ماں بیٹی نے تو مجھے ہی چور بنا دیا، وہ بیزاری سے بولی تو میں حیران رہ گئی۔ ہم نے یہ کب بولا بھابھی؟ ہاں، تو اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ جب تم نے ساحل کے پیسے نہیں چرائے تو میں نے چرا لیے، اور کوئی باہر سے تو نہیں آئے گا جو پیسے چرا کے لے جائے گا۔ وہ تیز آواز میں بولی۔ دیکھا ساحل، میں نہ کہتی تھی کہ تمہاری ماں میرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے؟ دیکھ لیا اور اپنے کانوں سے سن بھی لیا۔ بھائی کی بات سن کر میں نے ڈرتے ہوئے بھائی کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں غصے میں چڑھی ہوئی تھی اور ماتھے کے بل صاف دکھائی دے رہے تھے۔ امی، میں نہیں چھوڑوں گا تمہاری چہیتی کو، میں اپنے پیسے نکلوا کر رہوں گا۔ وہ غصے میں امی کو انگلی دکھاتا اور کچن سے باہر نکل گیا تو بھابھی بھی اس کے پیچھے غصے میں دیکھتی ہوئی باہر نکل گئی، جبکہ میں نے زمین پر گر کر امی کو مضبوطی سے تھام لیا اور ان کو لے کر کمرے میں گئی۔ میرا نام آصفہ ہے۔ ہم 4 بہنیں تھیں جبکہ ہمارا ایک ہی بھائی تھا۔ بڑی دونوں بہنوں کی شادی ابا نے اپنی زندگی میں ہی کر دی تھی، جبکہ میں اور مجھ سے چھوٹی بہن رابعہ ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ابا نے شروع سے ہی بھائی کو سر چڑھا رکھا تھا۔ ہم دونوں ہی بہنوں کی گھر میں کوئی اہمیت نہیں تھی، جبکہ وہ امی کو کسی خاطر میں نہ لاتا۔ بس ابا کو یہی فخر تھا کہ ان کا بیٹا بڑے ہو کر ان کا بازو بنے گا۔ وہ امی کو کہتے کہ تو نے مجھے بس ایک ہی بازو دیا، جبکہ دوسرے بازو سے میں محروم ہی رہا۔ امی کے بس میں تو کچھ بھی نہیں تھا، بیٹی پیدا ہو یا بیٹا، یہ تو خدا کی مرضی تھی۔ مگر امی ابا کو اپنے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتی کہ بیٹیاں بھی باپ کا بازو بن سکتی ہیں، مگر ابا طنزیہ مسکرا دیتے۔ انہیں بیٹیوں کو بازو بنانے کا کوئی خاص شوق نہ تھا، بلکہ ساری توجہ اور اہمیت بس اپنے بیٹے پر ہی تھی۔ میری امی ایک پڑھی لکھی عورت تھی، ان کا بھی یہی خواب تھا کہ ان کی بچیاں بھی پڑھ لکھ کر قابل بنیں، مگر ابا نے ایسا نہ ہونے دیا۔ ابا نے کسی بھی بہن کو میٹرک سے زیادہ پڑھایا نہیں، اور پڑھائی کرتے ہی بڑی 2 بہنوں کو ان کے گھر کا کیا۔ اب ان کے بعد بھائی کا نمبر، لہٰذا بھائی کی شادی ہونی تھی۔ ابا نے بھائی کے لیے سہانے خواب دیکھ رکھے تھے۔ ابا چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا پڑھ لکھ کر قابل بنے اور اسے اچھی نوکری مل سکے۔ ابا خود دہاڑی کے لحاظ سے کام کرتے، لیکن بھائی کے خرچ زیادہ تھے۔ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں بھائی کو ان کی طرح مزدور نہ بننا پڑے۔ بھائی کو پڑھائی لکھائی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ دراصل ابا کے پیار نے اسے بگاڑ دیا تھا۔ وہ اپنی مرضی سے ابا سے پیسے مانگتا تو ابا کسی نہ کسی طرح سے انتظام کر کے اس کے ہاتھ پر رکھ دیتے۔ بھائی نے بڑی مشکل سے انٹر کا ایگزام پاس کیا تو اسے کاروبار کرنے کی سوجی۔ ابا کے پاس اتنا پیسہ کہاں تھا کہ وہ اسے کوئی کاروبار کراتے۔
ابا کا کہنا تھا کہ تو کوئی نوکری ڈھونڈ لے، لیکن بھائی تو ابا کی بات سن کر ہتے سے اکڑ گیا۔ اس نے ابا کا کوئی لحاظ نہیں کیا اور انہیں اتنی باتیں سنا ڈالی۔ ہم بھی بھائی کے اس رویے پر حیران تھے، جبکہ ابا بے انتہا شرمندہ تھے۔ ساری زندگی جسے اتنی اہمیت دی تھی، وہ اتنی چھوٹی سی بات پر ذلیل کر کے چلا گیا۔ ابا کو بھائی کی بدتمیزی کا صدمہ لگ گیا۔ وہ جتنی محنت کر سکتے کرنے کی کوشش کرتے تھے، مگر پھر بھی ان کے لیے یہ ممکن ہی نہ تھا کہ وہ بھائی کے لیے کاروبار کے پیسے اکٹھے کر کے دیتے، سرینا کے لیے رشتہ لے کر جائیں۔ اس کا باپ مجھے کاروبار کے لیے پیسے دینے کو تیار ہے۔ بھائی نے گھر میں نیا ہنگامہ مچا دیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہماری ان کے ساتھ ناراضگی ہے، ایسے میں ہم ان کے گھر رشتہ لے کر کیسے جا سکتے ہیں؟ امی کو اس کی بات پر یقین ہی نہ آیا تھا۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ پھپھو سے ہمارے تعلقات کس قدر خراب ہیں۔ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے سرینا سے ہی شادی کرنی ہے۔ اپنی یہ ناراضگی ختم کر لو، وہ ایک ایک لفظ پہ زور دے کے بولا تھا۔ امی اور ابا دونوں بھائی کی ضد کے آگے مجبور تھے۔ سرینا میری پھپھو کی بیٹی تھی، جس کے بڑے بھائی سے میری بڑی بہن کا رشتہ طے تھا، مگر جب بیٹے کو اچھی نوکری ملی تو ماں اور بیٹا دونوں ہی آپے سے باہر نکل گئے۔ لڑکے نے کسی امیر لڑکی سے شادی رچائی اور میری بہن سے رشتہ ختم کر دیا۔ امی ابا کو اس بات کا افسوس زیادہ تھا کہ پھپھو نے بھی اپنے ہی بیٹے کا ساتھ دیا تھا۔ ابا نے بھی اپنی بہن کی دھوکہ دڑی کو برداشت نہ کیا اور ہمیشہ کے لیے اپنی بہن سے رشتہ ختم کر دیا۔ جب اس نے اس گھر کی بیٹی نہ لی تو میں کیسے اس گھر کی بیٹی لے سکتا ہوں؟ ابا نے بھائی کو صاف صاف انکار کیا، مگر وہ کچھ سننے سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ ابا امی کا کوئی لحاظ نہ کرتا اور بدتمیزی پر اتر آتا۔ جب میری بڑی بہن کا رشتہ پھپھو کے بیٹے سے طے ہوا تو ان کے حالات بھی ہمارے ہی گھر جیسے تھے، مگر ان کے بچوں نے بڑے ہونے کے بعد گھر کے حالات بدل دیے۔ ان کے بچے پڑھ لکھ گئے اور کافی اچھی نوکریوں پر لگ گئے۔ پھپھو نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی بھی کافی امیر گھرانے میں کی تھی اور ان کا بیٹا بھی امیر گھر کی ہی بہو لے کر آیا تھا، مگر وہ نہ جانے کیوں اپنی بیٹی کی شادی ہمارے گھر میں کرنا چاہتی تھی۔ بھائی تو نہ زیادہ پڑھا لکھا تھا اور نہ ہی تہذیب یافتہ، وہ صرف شکل صورت کا اچھا تھا۔ شاید سرینا کو ہی بھائی سے محبت ہو گئی تھی اور اس نے اپنے ماں باپ کو مجبور کیا ہوگا کہ وہ اس کی شادی یہاں پر کر دیں۔ ابا نے بڑے غرور سے اپنی بہن سے رشتہ توڑا تھا اور اب دوبارہ رشتہ جوڑتے ہوئے انہیں جھجک محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ اپنے بیٹے کی ضد کے آگے مجبور ہو گئے تھے، کیونکہ وہ آئے دن جھگڑا کیا کرتا کہ آپ خود تو میرے لیے کچھ کر نہ سکے اور اب جب مجھے کاروبار کرنے کے لیے پیسے مل رہے تو وہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ میں ساری زندگی تمہاری طرح دھکے نہیں کھا سکتا، یا تو میرا کاروبار سیٹ کرو یا پھر میرا رشتہ سرینا کے لیے لے کر جاؤ۔ امی اور ابا جانتے تھے کہ بیٹے کو سسرال کی طرف سے پیسے ملنے کا مطلب کیا تھا، کہ ان کا بیٹا ہمیشہ کے لیے ان کے ہاتھ سے جانے والا تھا۔ امی ابا نہایت ہی مجبوری میں بہن کی دہلیز پر پہنچ گئے۔ اب کی بار بیٹے کے لیے گئے۔ وہ بہن تو پہلے سے ہی تیار بیٹھی تھی۔ دراصل بھائی کو اکسانے میں پھپھو کا ہی ہاتھ تھا۔ ان کی بیٹی کو بھائی پسند آ گیا تھا، ورنہ وہ تو ہمارے گھر کی طرف دیکھتی بھی نہ۔ امی ابا کے رشتہ مانگنے کی دیر تھی کہ انہوں نے جھٹ پٹ سرینا کا رشتہ بھائی سے طے کر دیا۔ سرینا ایک تیز ترار لڑکی تھی، ہمیں تو شادی سے پہلے ہی اس سے کوئی امید نہ تھی، مگر وہ ہمارے ساتھ اتنی بے رخی کر دے گی یہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اس نے آتے ہی اپنے تیور دکھانے شروع کر دیے۔ وہ نہ تو امی ابا کو خاطر میں لاتا اور نہ بہنوں کو۔ بھائی نے سسر کے دیے ہوئے پیسوں سے کاروبار شروع کیا تو اس کی بیوی ہمارے سر پر چڑھ کر ناچنے لگی۔ اس کا کہنا تھا کہ میرے شوہر کی کمائی پر صرف میرا حق ہے۔ ابا پہلے کی طرح ہی کمانے جاتے۔ ان کا کہنا تھا کہ ساحل پہلے ہی کون سا کماتا تھا، شادی سے پہلے بھی تم لوگوں کا خرچہ میں ہی اٹھاتا تھا، اب بھی اٹھا لوں گا، اس میں کیا حرج ہے۔ بھائی کا کاروبار کچھ ہی عرصے میں چل پڑا۔ اس کے کاروبار میں اچھا خاصا منافع ہوتا تھا۔ بھائی جو کماتا وہ سارا کا سارا پیسہ لا کر بیوی کے ہاتھ پر رکھ دیتا، جبکہ ابا جو کماتے
اس میں ہم بہنیں اور امی روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر لیتے۔ امی کی کبھی اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ بھائی یا بھابھی کو کچھ کہہ سکیں۔ امی ابا ہم بہنیں کو بھی چپ چاپ رہنے اور سہنے کو کہتے۔ ہم بہنوں کی کیا مجال تھی جو ہم بھائی یا اس کی بیوی سے لڑائی کر سکیں۔ ابا کی خواہش تھی کہ وہ جلد سے جلد ہم بہنوں کا بھی رشتہ ڈھونڈ کر ہماری شادی کر دیں تاکہ ہم اس تکلیف سے بچ سکیں جو بھابھی اور بھائی ہمیں دی ہوئے تھے۔ مگر قدرت نے ابا کو اتنی مہلت نہ دی۔ ایک دن ابا کام پر تو گئے مگر صحیح سلامت واپس نہ لوٹ سکے۔ ابا کی کام کے دوران ہی موت ہو گئی۔ ہم سب پر تو قیامت ٹوٹ پڑی۔ ابا ہی ہم سب کا واحد آسرا اور سہارا تھے۔ ابا کی موت کا صدمہ بہت گہرا تھا۔ امی کا بھی رو رو کے برا حال تھا۔ ابھی تو ابا کو اپنی دونوں بیٹیوں کو رخصت کرنا تھا۔ ان پر سے ذمہ داریوں کا بوجھ ختم نہ ہوا تھا، پھر بھی وہ اپنی جان چھڑا کر اور امی کو مصیبت میں ڈال کر اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ ابا کی موت کے بعد بھابھی مزید کھل کر سامنے آئی تھی۔ وہ ہمارا وجود گھر میں برداشت نہ کرتی۔ اس نے امی کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ دو نندوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، اسی لیے انہیں جلد ہی رخصت کر کے اپنے گھر کا کریں۔ میں جانتی تھی کہ یہ امی کے ساتھ کیا سلوک کرنے والی تھی۔ میں یہ چاہتی تھی کہ ابھی امی ہماری شادی کے بارے میں نہ سوچے، مگر امی کی بھی یہی حسرت تھی کہ وہ اپنی زندگی میں ہم بہنوں کی شادی کر دے۔ میں تو جیسے تیسے کر کے گزارا کر ہی لوں گی، مگر تم دونوں اپنے شوہروں کے گھر جاؤ اور اپنے گھر کی ذمہ داریاں سنبھالو۔ میں جب بھی امی سے شکایت کرتی تو امی مجھے ہی یہی جواب دیتی اور میں چپ کر کے بیٹھ جاتی۔ ہم بہنیں اور امی ہی سارے گھر کا کام نپٹاتی اور بھابھی کسی کام کو ہاتھ ہی نہ لگاتی۔ اب تو اس نے مجھ پر اور میری چھوٹی بہن پر طرح طرح کے الزام بھی لگانے شروع کر دیے۔ وہ یہ چاہتی تھی کہ بھائی ہم تینوں کو ہی گھر سے نکال دے۔ اس نے بھائی کو مشورہ بھی دیا تھا کہ گھر بیچ کر پیسے کاروبار میں لگا دو تاکہ کاروبار سے بس پیسے ہی آتے رہے، گھر تو بنتے ہی رہتے ہیں۔ سب سے پہلا کام کاروبار میں ترقی اور کام کو جمانا ہے۔ مگر اس معاملے میں امی نے بھائی کا ساتھ نہ دیا۔ امی نے بھائی کو صاف صاف بتا دیا جب تک میری بیٹیوں کی شادی نہیں ہو جاتی تب تک میں اس گھر کو بیچنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہی وجہ تھی کہ بھابھی مزید ہمارے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا تو بس ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ ہم بہنوں کو کچا ہی چبا جائے۔ بھابھی شادی کے کچھ مہینوں بعد ہی پریگننٹ ہو گئی تھی۔ اس کی ڈیلیوری کے دن بھی قریب ہی تھے۔ وہ اپنے لیے طرح طرح کے کھانے کی چیزیں منگواتی تھی جس کی خوشبو پورے گھر میں پھیل جاتی، اور ہم اس کے بچے کچے کھانے کا انتظار کرتے تاکہ ہم اپنا پیٹ بھر سکے۔ امی کو امید تھی کہ جب اس کی اولاد ہوگی تو شاید اسے کچھ احساس ہو سکے، مگر یہ امی کی خوش فہمی ہی رہی۔ اللہ نے اسے ایک بیٹے سے نوازا تھا۔ وہ بے حد مغرور اپنے بیٹے کو ہمارے پاس بھی نہ آنے دیتی تھی۔ بھائی اپنی موجودگی میں تو بچے کو امی کے پاس لے آتا، مگر بھائی کے جاتے ہی وہ اپنا بچہ امی سے چھین کر لے جاتی۔ ہمیں تو سمجھ ہی نہ آتا کہ وہ کس بات کا بدلہ ہم سے لے رہی تھی، حالانکہ ہم نے کبھی اس کے ساتھ کچھ غلط نہ کیا تھا۔ بھائی منافع کے پیسے لا کر روز کی طرح گھر میں ہی رکھ دیا کرتا۔ ایک دن بھائی کے پیسوں میں سے 20,000 روپے غائب ہوئے تو بھابھی نے مجھ پر ہی الزام لگا دیا۔ میں تو ہونک بنی اس کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ میرے پاس اپنی صفائی میں کہنے کو بہت کچھ تھا، مگر میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ میں نے اس کے جھوٹے الزام سے صاف انکار کر دیا، مگر بھائی کی شک بھری نظریں اپنے اوپر محسوس کر کے میں گڑبڑا گئی۔ مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ بھائی میرے بجائے اپنی بیوی پر یقین کرے گا۔ امی نے اس موقع پر میرا ساتھ دیا اور وہ میری ڈھال بن گئی، مگر بھائی کے دل میں جو گرہ پڑ چکی تھی وہ کھل نہ سکی۔ ساتھ ساتھ بھائی بھی میرے خلاف ہو گیا۔ وہ مجھے چور اور اپنا دشمن سمجھنے لگا۔ میں نے بھائی کو یقین دلانے کی بہت کوشش کی، مگر اس نے میری ایک بات بھی نہ سنی۔ بھائی کو میرے خلاف کر کے بھابھی کو اپنی منمانی کرنے کا مزید موقع مل گیا۔ وہ جو مرضی دل میں آتا کرتی۔ وہ بھائی کے کام پر جاتے ہی فریج کو تالا لگا دیتی اور کھانے پینے کی باقی چیزیں ہم سے چھپا کر رکھتی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ 3 لوگوں کا بوجھ اب اور نہیں اٹھا سکتی،
آخر یہ سارا منافع میرے ابا کے دیے گئے پیسوں سے ہی ہے، اور ان پیسوں پر صرف میرا حق ہے۔ تم لوگوں سے اچھا تو میں فقیروں میں کھانا بانٹ دوں۔ میں نے اپنے ہی گھر میں سانپ پال رکھے ہیں، وہ ہمیں سارا دن ایسی باتیں سناتی رہتی اور ہم چپ چاپ سنتے رہتے۔ ہمارے پاس جانے کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا، اور نہ ہی ہم اسے گھر سے باہر نکال سکتے، کیونکہ اگر وہ جاتی تو بھائی کو بھی ساتھ لے جاتی، اور پھر ہمارے پاس بالکل بھی کوئی آسرا نہ بچتا۔ اس دن کی لڑائی کے بعد سے بھائی نے امی سے بات کرنا چھوڑ دیا۔ ہم بہنوں سے تو وہ پہلے ہی بات نہ کرتا تھا، اسے یہ خبر بھی نہ ہوتی تھی کہ ہم نے کھانا کھایا بھی ہے یا نہیں۔ کھانا فریج میں پڑا باسی ہو جاتا، مگر بھابھی ہمیں کھانے نہ دیتی۔ وہ باسی کھانا اوپر چھت پر ڈال آتی تاکہ بلی یا پرندے آ کر کھا لیں۔ میں چپکے سے وہ کھانا اٹھا کر لے آتی، اور ہم سب وہ کھانا کھا کر رب کا شکر ادا کرتے۔ ہمارے پاس پیٹ بھرنے کے لیے کوئی اور طریقہ نہ تھا، اور بھوکے ہم سے رہا نہ جاتا۔ آخر بھوک کتنے دن برداشت کی جا سکتی تھی؟ امی، اب مجھے گھر سے باہر نکلنا ہوگا۔ آخر ہم یہ سب کب تک برداشت کرتے رہیں گے؟ میں بہت دنوں سے سوچ رہی تھی کہ ہمیں اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے خود ہی کچھ کرنا چاہیے۔ آج میں نے امی سے بات کرنے کی ٹھانی تو وہ مجھ پر نظر جما کر دیکھنے لگی۔ تو کیا کرے گی بھلا؟ تیرے باپ نے کبھی تجھے گھر سے باہر نکلنے نہ دیا اور نہ پڑھایا لکھایا، اور اب تیرا بھائی تجھے گھر سے باہر قدم نکالنے نہ دے گا۔ میں بھی یہ نہیں چاہتی تھی۔ جب اپنے گھر کے لوگ ایسے ظالم ہیں تو باہر کے لوگ کیسے ہوں گے؟ تو خود سوچ۔ امی کے دھیمے لہجے پر میں بھی لرز گئی۔ بات تو امی کی بھی صحیح تھی، مگر امی یوں سارا دن بھوک برداشت کر کے دیکھو تو تمہاری کیا حالت ہو گئی ہے۔ میں کہیں بھی نوکری کر لوں گی، کم از کم پیٹ تو بھرے گا۔ میں نے اصرار کیا تو امی نے نہیں میں سر ہلا دیا۔ نہ بیٹی، تیرا بھائی تجھے جان سے مار دے گا۔ وہ کب برداشت کرے گا کہ اس کی بہن باہر جا کر کما کر لائے؟ مجھے امی کی بات سن کر حیرت ہوئی تھی۔ امی، وہ بہنوں کا بھوکا رہنا برداشت کر سکتا ہے تو کما کر لانا کیوں نہیں برداشت کرے گا؟ نہ چاہنے کے باوجود میرا لہجہ کافی حد تک کڑوا ہو چکا تھا۔ ارے اسے معلوم نہیں ہے نا کہ اس کی بیوی ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے؟ امی نے کھوکھلے لہجے میں کہا تو میں چپ کر گئی۔ امی کو آج بھی اپنے بیٹے پر مان تھا، میں نے بھی اس کا بھرم قائم رہنے دیا۔ ورنہ بھائی کوئی دودھ پیتا بچہ تو نہیں تھا کہ اس کو معلوم ہی نہ تھا کہ اس کی بیوی کی زیادتی کس حد تک بڑھ گئی تھی۔ میں نے تو چپی ساتھ دی تھی، مگر من میں ٹھان لیا تھا کہ کل ہی نوکری کی تلاش میں نکلوں گی۔ میں دبے قدموں سے کمرے سے نکلی تھی۔ بھابھی کے کمرے کی لائٹ بند ہو چکی تھی، اس کا مطلب وہ لوگ سو چکے تھے۔ میں فوراً کچن کا جائزہ لینے کے لیے گئی، مگر ہمیشہ کی طرح آج بھی وہاں کھانے کو کچھ موجود نہ تھا۔ وہ سونے سے پہلے چیزیں غائب کرنا نہ بھولتی تھی۔ میں فوراً چھت پر چلی آئی اور زمین پر رکھا کھانا امی کے لیے لے کر آ گئی۔ لو اٹھو امی، کھانا کھا لو۔ میں نے صاف پلیٹ میں رکھ کر امی کو کھانا دیا تو وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میری چھوٹی بہن بھی چلی آئی۔ ہم تینوں ہی صبح کی بھوکی تھی، کھانے پر ٹوٹ پڑی۔ آج کھانے سے کچھ بدبو اٹھ رہی تھی۔ کھانا خراب ہو چکا تھا، مگر بھوکا پیٹ تو بھرنا ہی تھا۔ امی کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ وہ ہم دونوں کو سڑا ہوا کھانا کھاتے دیکھ کر ضبط نہ کر سکی اور جھولی پھیلا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے آج سے پہلے امی کو اتنا مایوس نہ دیکھا تھا۔ میں امی کا ہاتھ پکڑے خود بھی بے آواز رو رہی تھی۔ روتے روتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو امی بے سدھ سو رہی تھی۔ اٹھ جائیں امی۔ میں نے باہر کھلتی دھوپ دیکھ کر امی کا ماتھا چوما۔ امی کا جسم برف ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ میں نے پریشانی سے امی کو جھنجھوڑا۔ چھوٹی بہن بھی اٹھ کر پریشانی سے امی کو دیکھنے لگی، مگر نہ جانے امی کو کیا ہو گیا تھا، وہ نیند سے جاگ ہی نہ سکی۔ پورا گھر ہم دونوں بہنوں کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ امی کی موت پر ہم بہنوں کا رو رو کر برا حال تھا۔ مجھے تو چین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں اور چھوٹی بہن ہم امی کے بغیر بھلا کیا کریں گی؟ امی نے جانے میں بہت جلدی کی تھی۔ روتے ہوئے میری نظر بھابھی کے چہرے پر پڑی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ امی کے جنازے پر آنسو بہا رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ مگرمچھ کے آنسو تھے۔ اس نے امی کو اذیت دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔
وہ امی کے جنازے پر رو رو کے عورتوں کو اپنے اور امی کی محبت کے قصے سنا رہی تھی، اور محلے کی سبھی عورتیں اس کے ساتھ ہمدردی جتانے میں مگن تھی۔ میں اس کے دوگلے پن پر حیران تھی۔ وہ کس قدر چالاک تھی، کوئی بھی اس کی اصلیت نہ جانتا تھا۔ میں چیخ چیخ کر بھی سب کو بتاتی کہ اس نے زندگی کو ہمارے لیے کس قدر مشکل بنا دیا تھا، تو شاید کوئی بھی میری بات کا اعتبار نہ کرتا۔ عورتوں کی ہمدردی پا کر اس نے نخوست سے میری طرف دیکھا تو میں نے بھی نفرت سے چہرے کا رخ پھیر لیا۔ وہی میری ماں کی قاتل تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ امی کے جانے کے بعد میں ایک پل بھی اس گھر میں نہیں رہوں گی اور اپنی بہن کو لے کر یہاں سے چلی جاؤں گی، بھلے ہی مجھے کسی مدرسے میں ہی کیوں نہ رہنا پڑے۔ امی کا جنازہ اٹھنے ہی والا تھا کہ اچانک چھت سے کوئی زمین پر آ گرا۔ ایک دم مجھ سمیت وہاں کھڑے سبھی لوگ چونک گئے۔ اگلے ہی لمحے بھابھی کی دردناک چیخوں سے پورا محلہ گونج اٹھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر سبھی کی روح کانپ گئی۔ بھابھی کا بیٹا چھت سے گر کر زخمی حالت میں تڑپ رہا تھا۔ بھائی اور بھابھی سکتے میں آ گئے۔ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ اپنے بچے کی تکلیف ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ ابھی 2 سال کا تھا، نہ جانے کیسے سیڑھیاں چڑھا اور گر گیا۔ ہم بہنیں تو رونے پیٹنے میں لگی تھی، جبکہ بھابھی محلے کی عورتوں کو متاثر کر رہی تھی۔ بھائی نے فوراً بائک نکالی اور وہ دونوں امی کا جنازہ چھوڑ کر اپنے بچے کو اسپتال لے کر بھاگے۔ ہم سب بچے کے زخمی ہونے پر بے حد پریشان تھے۔ ابھی تو امی کی تدفین بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک اور تکلیف سر پر آن پڑی تھی۔ ہم سب کو بچہ بہت پیارا تھا۔ میں اس کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اچانک کیا ہو گیا۔ امی کی تدفین کر دی گئی، بچے کی حالت بھی خطرے سے باہر تھی۔ اس کی خیریت کی خبر آئی تو ہم سب نے سکون کا سانس لیا۔ اس کی زندگی تو بچ گئی تھی، مگر وہ کافی زخمی ہوا تھا۔ اس کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور اسے کافی عرصے بستر پر آرام کرنا تھا۔ اس کی جو حالت تھی، مجھے لگ رہا تھا وہ بچ نہ پائے گا، لیکن خدا کا شکر ہے میرا بھانجا ڈسچارج ہو کر گھر آیا تو میں نے فوراً ہی اس کا ماتھا چوم ڈالا۔ وہ بھی مجھ سے لپٹ گیا۔ امی کو اپنا پوتا کتنا پیارا تھا، اگر اسے کچھ ہو جاتا۔ اور اس سے آگے میں سوچ ہی نہ پائی اور فوراً ہی اپنا سامان باندھنے لگی۔ میں اور میری بہن اب یہ گھر چھوڑ کر جا رہے تھے۔ اب آپ سکون سے یہاں رہ سکتی ہیں، آپ کو تنگ کرنے والا اب کوئی نہ رہا، میں نے بھابھی سے مخاطب ہو کر کہا اور اپنا سامان اٹھا کر چل دی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کہاں جاؤ گے تم دونوں؟ بھائی نے حیرت سے پوچھا تھا۔ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے بھائی، کہیں نہ کہیں جگہ مل ہی جائے گی۔ میں نے آنسوؤں کو بامشکل روکا اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ رک جاؤ فوراً ہی۔ بھائی آگے بڑھا اور اس نے دونوں ہاتھ پھیلا کر ہمیں جانے سے روکا۔ مگر جب اپنا گھر ہے تو تم کیوں جا رہی ہو؟ بھائی کی بات پر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی بیوی ہمارے ساتھ کیسا سلوک کرتی تھی۔ یہ میری وجہ سے جا رہی ہیں، بھابھی کی شرمندگی سے بھری آواز سنائی دی تھی۔ میں نے امی اور آپ کی بہنوں کے ساتھ بہت برا سلوک رکھا تھا، یہاں تک کہ میں نے فریج تک کو تالا لگایا اور ان کو کئی کئی دن تک بھوکا رکھا۔ بھابھی کے ایسا کہنے پر بھائی حیران رہ گئے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ تم تو کہتی تھی کہ میری ماں اور بہنیں تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی اور تمہیں کھانے کو بھی نہیں دیتی تھی۔ اب بھائی کی حیرت کی جگہ غصے نے لے لی تھی۔ میں جھوٹ بول دیتی تھی تاکہ تم مجھ پر اعتبار کرو، نہ کہ اپنی ماں اور بہن پر، مگر اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں نے ایک ماں کو کتنی تکلیف پہنچائی ہے۔ مجھے معاف کر دیں۔ بھابھی، بھائی اور ہمارے سامنے رو پڑی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اس حد تک گر جاؤ گی۔ میں خود بھی قصوروار ہوں کہ میں اپنی ماں اور بہنوں سے اس قدر بے خبر رہا، مگر مجھے اندازہ بھی نہ تھا کہ وہ یہ سب کچھ برداشت کر رہی ہوگی۔ بھائی کی حیرت ہی نہ ختم ہونے میں آ رہی تھی۔ امی اور اپنی بہنوں کے خلاف تمہارے منہ سے شکایتیں سن کر مجھے یہ روایتی ساس بہو کا جھگڑا لگا تھا، مگر تم نے تو سنگ دلی اور بے حسی کی حد پار کر دی۔ اگر کسی کو اس گھر سے جانا چاہیے تو وہ تم ہو۔ بھائی نے بھابھی کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر کی طرف گھسیٹا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میرا بچہ تو مجھے دے دو۔ بالکل نہیں،
تمہیں اپنے بچے سے دور رہنا ہوگا، یہی تمہاری سزا ہے۔ بھائی اسے گھسیٹتا ہوا بالکل دروازے کے پاس لے گیا۔ رک جاؤ بھائی، اس سے پہلے کہ وہ اسے گھر سے باہر نکالتا میں نے اسے آواز دے کر روک لیا۔ یہ بات سچ ہے بھائی کہ بھابھی نے ہمیں بہت تکلیف پہنچائی ہے، امی کی موت کی ذمہ دار بھی یہی ہے، مگر اگر آج امی زندہ ہوتی تو وہ کبھی بھی آپ کو بھابھی کو اس طرح سے گھر سے باہر نہ نکالنے دیتی۔ ویسے بھی جو کچھ ہوا ہم اس میں زیادہ قصوروار آپ کو ٹھہراتے ہیں۔ ہمارے بھائی کو ہمارا خیال رکھنا چاہیے تھا، نہ کہ بھابھی کو۔ آپ کا بیٹا ابھی تکلیف میں ہے، میں نہیں چاہتی کہ وہ اپنی ماں سے دور رہنے کی تکلیف سہے۔ بھائی میری بات سن کر شرمندہ تھا، جبکہ بھابھی مجھ سے آ کر لپٹ گئی۔ بھائی اور بھابھی اپنے رویے پر شرمندہ تھے، مگر میں نے اپنا دل ان کے لیے نرم کر لیا۔ آخر وہ میرا بھائی تھا، میں اسے ایسے شرمندگی میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ مجھے اس بات کا افسوس تھا کہ انہیں غلطی کا اندازہ بہت دیر سے ہوا۔ اگر امی کی زندگی میں ہی اپنے رویے کو بہتر کر لیتے تو آج امی زندہ ہوتی، یا کم سے کم امی سکون سے تو اپنی آنکھ بند کرتی، مگر امی تو روتی بلکتی اس دنیا سے چلی گئی۔ بھابھی کے رویے میں تو بہتری آ گئی تھی، مگر امی کا غم مجھے ایسا لگا جو بڑھنے میں ہی نہ آتا۔ اب بھائی جب بھی کام سے آتا تو ہم سے پوچھتا کہ ہم نے کھانا کھایا ہے یا نہیں۔ جو چیز وہ اپنی بیوی بچوں کے لیے لاتا ہمارے لیے بھی الگ سے ضرور لاتا۔ میں اسے دیکھ کر اکثر یہی سوچتی کہ اگر وہ امی کی زندگی میں ہی یہی سب کچھ سوچ لیتا تو آج وہ پچھتاوے میں آ کر دکھ میں نہ گھری ہوتی۔ سب سے بڑی بہن کے سسرال سے میرا رشتہ آیا تو بھائی نے میری رضامندی جاننی چاہی۔ رشتہ ہر لحاظ سے بہتر تھا، مگر مجھے اپنی چھوٹی بہن کی فکر تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری شادی کے بعد بھابھی دوبارہ سے اس کے ساتھ سخت رویہ رکھے، لہٰذا میں نے یہی شرط رکھی کہ مجھے اور میری چھوٹی بہن کو ایک ساتھ رخصت کیا جائے۔ بھائی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، میرا رشتہ طے کر دیا گیا، جبکہ بہن کے رشتے کے لیے تلاش شروع کر دی گئی۔ 1 سال میں اس کا بھی رشتہ طے ہوا تو بھائی نے ہماری رخصتی کر دی اور ہم بہنیں اپنے اپنے سسرال پہنچ گئی۔ میرے شوہر ایک اچھے اور محبت کرنے والے انسان ہیں اور بہن بھی خوش ہے۔ میں اکثر یہی سوچتی تھی کہ امی ابا کو بھی اپنی بیٹیوں اور بیٹے کو خوش دیکھنے کا موقع مل سکتا۔